ملے ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران نے آج وہ کر دیا جس کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور ایران کے لیے یہاں پر آپ کو تالیاں بجانی چاہیے کہ ایران نے دو ایسے جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے جن کا تعلق اسرائیل سے بتایا جا رہا ہے۔ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات اور دوسرے دیشوں کی طرف امریکہ اور اسرائیل اپنے خفیہ ہتھیاروں کو بھیج رہا تھا، لیکن ایران نے ان جہازوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور یہ امریکہ کی اب تک کی سب سے بڑی ہار ہے۔ امریکی صدر نے لگاتار یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ کے حملے میں ایران کی نیوی ختم ہو چکی ہے، ایران کے پاس بحریہ نہیں ہے، ایران کے پاس اب اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ وہ کسی جہاز کو روک سکے، اپنی نیوی کے ذریعے کسی دوسری آرمی کی نیوی سے جنگ لڑ سکے، کسی پر حملہ کر سکے، کسی جہاز کو روک سکے۔ لیکن ایران نے ہمیشہ کہا کہ ہماری نیوی کی طاقت برقرار ہے، ہم دشمن پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور آج دو شپ کو، دو جہاز کو ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے باضابطہ تصویر جاری کی ہے، ویڈیو جاری کی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے بھی خبر شائع کی ہے کہ دو شپ ابنائے ہرمز کو کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایران کی نیوی نے ان کو روکا اور کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، یہ کلوز ہے، بند ہے۔ اس کے باوجود وہ دونوں شپ رول اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا جو نیویگیشن سسٹم ہے اس کو بند کر لیا تاکہ IRGC کو پتہ نہ چل سکے اور دھوکہ دے کر ابنائے ہرمز کو کراس کر سکے، لیکن IRGC نے اسرائیلی جہازوں کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پہلے فائرنگ کی، اٹیک کیا، اور اس کے بعد دونوں جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ جو تفصیل سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جہاز ہے جس کا نام ہے MSC فرانسس کا، اور یہ اسرائیلی کمپنی کا جہاز ہے، باضابطہ طور پر اسرائیل سے اس کا لنک ہے، ثبوت مل گیا ہے۔ ایک اور جہاز ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس کا نام ہے ایپا مینوڈس۔ یہ جہاز اسرائیل کا ہے یا کسی اور دیش سے اس کا تعلق ہے، فی الحال اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے، بلکہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ دونوں جہاز اسرائیل کا ہے اور ایک سیکرٹ آپریشن کو انجام دینے کے لیے پرشین گلف میں امریکہ کے تعاون سے ان جہازوں کو بھیجا جا رہا تھا۔ ایران نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ میپ دیکھیں گے یا نقشہ دیکھیں گے کہ اس وقت گلف آف عمان کی، ابنائے ہرمز کی کیا صورتحال ہے، کیا سچویشن ہے، تو جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے جہاں اس وقت ایران کا کنٹرول ہے، اس کا راستہ گلف آف عمان سے ہو کر جاتا ہے، اور گلف آف عمان عربین سی سے ملا ہوا ہے، ادھر ریڈ سی سے ملا ہوا ہے۔ تو گلف آف عمان میں امریکہ نے اپنی نیوی کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ امریکہ کا 3 ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پر لنگر انداز ہے، امریکہ کے دوسرے بڑے بڑے جہاز وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، 10,000 امریکی فوج وہاں پر تعینات ہے، اور امریکہ نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ ایک جہاز بھی امریکی نیوی کی پرمیشن کے بغیر گلف آف عمان کو کراس کر کے اسٹیٹ آف ہرمز کے نزدیک نہیں پہنچ سکتا۔ پچھلے دنوں میں ایران کے 2 جہازوں پر امریکہ نے قبضہ بھی کر لیا، جو جہاز چین سے آ رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے اس میں کچھ ایسا کیمیکل تھا جس کا استعمال کیا جاتا ہے میزائل بنانے کے لیے۔ اب امریکہ لگاتار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ گلف آف عمان میں مکمل طور پر اس کا کنٹرول ہے اور کوئی بھی جہاز اس کی مرضی کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ اگر کسی بھی جہاز کو امریکی نیوی الاؤ کر دیتی ہے، پرمیشن دے دیتی ہے کہ وہ جہاز گزر جائے، تو پھر اسٹیٹ آف ہرمز پر ایران کی طرف سے روک دیا جاتا ہے اور ان جہازوں کو گزرنے کی، آگے بڑھنے کی پرمیشن نہیں دی جاتی ہے۔ اب ان 2 جہازوں کے ساتھ یہی ہوا۔ جب یہ 2 جہاز گزر رہے تھے، گلف آف عمان میں تھے، تو امریکی نیوی نے ان جہازوں کو سیکورٹی فراہم کی، ان کو گزرنے دیا، کیونکہ ان دونوں جہازوں کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ لیکن جیسے ہی اسٹیٹ آف ہرمز کے نزدیک یہ دونوں جہاز پہنچتے ہیں، ایرانی نیوی نے پہلے ان دونوں جہازوں کو دور سے روکا۔ جب اسٹیٹ آف ہرمز کے احاطے میں یہ نہیں پہنچے تھے بلکہ گلف آف عمان میں تھے، تبھی IRGC کی نیوی نے کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیے، راستہ بند ہے اور کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جہاز لگاتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے۔ ایرانی نیوی کی طرف سے ملنے والی وارننگ کو ان دونوں جہازوں نے نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد پھر ان دونوں جہازوں نے اپنا نیویگیشن بند کر دیا، جو میپ ہوتا ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کون جہاز کہاں سے گزر رہا ہے، کس جہاز پر کس دیش کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اس جہاز کی کمپنی کیا ہے۔ تو ان دونوں جہازوں نے اپنے نیویگیشن سسٹم کو بند کر دیا۔ اس کی وجہ سے میری ٹائم
जो वेबसाइट तमाम जहाज़ों का डेटा इकट्ठा करती है, पता ही नहीं चल रहा था कि कोई जहाज़ यहाँ से गुज़र रहा है। IRGC को भी धोखा देने की इन दोनों शिप ने कोशिश की, लेकिन IRGC की टेक्नोलॉजी सिर्फ ब्रिटेन की मैरीटाइम पर इन्हिसार नहीं करती है। ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी बना रखी है और वही हुआ। ईरान ने देख लिया दूर से ही कि गल्फ़ ऑफ ओमान में दोनों जहाज़ हैं और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे जैसे ये दोनों जहाज़ हुर्मुज़ और लारका आइलैंड के नज़दीक आए, क्योंकि हुर्मुज़ आइलैंड है, उसके बाद लारका आइलैंड है, फिर उधर ओमान का एक जजीरा है। जैसे ही नज़दीक ये दोनों जहाज़ पहुँचे, ईरान ने इन पर फायरिंग की, हमला किया, इन जहाज़ों को पीछे हटने पर मजबूर किया। इसके बावजूद इन जहाज़ों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके बाद ईरान की नेवी इन जहाज़ों पर काबिज़ हो जाती है, ईरानी फ़ौज इन जहाज़ों में दाखिल हो जाती है, इसके इंजन को बंद किया जाता है फौरी तौर पर। और जो कैप्टन इन जहाज़ों को चला रहे थे, वहाँ पर ईरानी नेवी के कैप्टन चले जाते हैं। तमाम क्रू मेंबर्स जो इस जहाज़ में मौजूद है उनको होस्टेज बनाया जाता है और फिर ईरान की नेवी ने अपने कैप्टन्स के ज़रिए इन दोनों जहाज़ों को ईरान की बंदरगाह के नज़दीक पहुंचा दिया है। ईरान के पोर्ट्स पर इन दोनों जहाज़ों को लंगर अंदाज किया जा रहा है। अब आगे तफ्तीश की जाएगी कि इन जहाज़ों के अंदर क्या था, कौन सा मवाद इतना रिस्क लेकर इसराइल इस खत्ते में पहुँचा रहा था। ये बात सभी जानते हैं कि इसराइल और यूनाइटेड अरब अमारात का करीबी रिश्ता है। जंग के दौरान भी यूएई ने लगातार इसराइल को सपोर्ट किया, इसराइल का दफा किया। यूएई की तरफ से कहा जाता रहा कि हमें इसराइल के साथ ही अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करना चाहिए। यूएई का सऊदी अरब और कतर से भी बिल्कुल नहीं जम रहा है। अरब के ममालिक भी यूएई के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा चुके हैं। अब कुछ तज्ज़ा निगारों का ये मानना है, कहा जा रहा है कि अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल यूएई के आइलैंड्स की तरफ, पोर्ट्स की तरफ कुछ केमिकल को, कुछ हथियारों को भेज रहा था और इसराइल का एजेंडा था ईरान में सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देना, खुफिया कार्रवाई करना, सीज़ फायर का फ़ायदा उठाना। लेकिन ईरान की नेवी ने अमेरिका की इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। एक और बहुत बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि नाकाबंदी के बावजूद ईरान की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर अमेरिकी आर्मी के मौजूद होने के बावजूद भी कई सारे ईरानी टैंकर्स ईरान की बंदरगाह पहुंच गए हैं और अमेरिका उनको रोकने में नाकाम रहा। ईरान के सबसे बड़े जहाज़ तोस्का को अमेरिका ने अपने कब्ज़े में ज़रूर ले रखा है, एक और जहाज़ को भी अमेरिका ने अपने कब्ज़े में ले लिया। लेकिन उसके अलावा और भी कई ईरानी टैंकर्स है जो गुज़रकर ईरान पहुँच गए हैं। या ईरान से जाने वाला टैंकर्स अमेरिकी आर्मी का मुकाबला करते हुए बाहर निकल गया है और अमेरिका उनको नहीं रोक सका है। ये अमेरिकी नेवी की हार है, अमेरिकी फ़ौज की हार है। और सबसे बड़ा सवाल अमेरिकी सदर पर, अब मान लीजिए कि अमेरिका ने जितनी मर्तबा कहा कि ईरान की नेवी ख़त्म हो चुकी है, उनके पास बहरिया नहीं है, और सब का सब झूठ था, ऐसे भी अमेरिकी अखबार लगातार ट्रंप के झूठ को काउंट कर रहे हैं और ये भी झूठ ही हुआ। ईरान की तर्जमानी करने वाले बड़े मशहूर स्कॉलर है ज़मीर अब्बास जाफरी, अक्सर वो ये बात कहते हैं कि ईरान की तरफ से जिनों की फ़ौज लड़ती है, आर्मी नहीं लड़ती है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से बार बार कहा जाता है कि ईरान के पास नेवी नहीं है, ईरान के पास मिसाइल नहीं है और ईरान की नेवी लगातार अमेरिकी नेवी के पसीने छुड़ा रही है, अमेरिकी नेवी को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। और ईरान ने बराबर का बदला ले लिया। अमेरिका ने ईरान के 2 जहाज़ों को कब्ज़े में ले रखा है, जितने मल्ला और क्रू मेंबर्स थे वो सब अमेरिकी आर्मी के कब्ज़े में हैं, उनको होस्टेज बना रखा है। तो ईरान ने भी 2 इसराइली जहाज़ों को होस्टेज बना लिया है, कब्ज़े में ले लिया है। तमाम क्रू मेंबर्स अब ईरान के पास हैं और इसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, या जंग के मैदान में बराबरी के साथ मुकाबला करना। और ईरान यही कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका चाह कर भी ईरान के साथ मज़ीद उलझना नहीं चाहता है। पिछली वीडियो में तफसील आप जान चुके हैं कि किस तरह ईरान के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा और ट्रंप को सीज़ फायर को एक्सटेंड करना पड़ा है और आगे अब अमेरिका में ईरान के साथ जंग लड़ने की हिम्मत बाकी नहीं रह गई है। एक और बहुत बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि मुसाद का एक अहम तरीन कमांडर हलाक हो गया है, मारा गया है। और ये कोई आम कमांडर मुसाद का नहीं था। मुसाद का ये कमांडर ईरान के ख़िलाफ़ जंग में मुलव्विस था। ईरान में जो पूरा एक नेटवर्क कायम किया गया था कि कैसे ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, जासूस का एक पूरा ग्रुप
تیار کیا گیا تھا ایران میں، ایرانیوں کو ہی خریدا گیا تھا، ان کے ضمیر کا سودا کیا گیا تھا، ایران کی آرمی میں، ایران کی نیوی میں، ایران کی پاسداران انقلاب میں، بسیج فورس تک میں اپنے جاسوسوں کو بھیج دیا گیا تھا، وہاں تک موساد کی پہنچ تھی، اور موساد جب جیسے ایران میں جس کو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا۔ اب موساد کی اس پوری کارروائی کا، موساد کے اس پورے آپریشن کا جو ہیڈ تھا، جو ذمہ دار تھا، اس کا نام ہے ایرز شیمونی، اور وہ مارا جا چکا ہے، اور اب اسرائیل نے باضابطہ اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ ابھی ہلاک نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی ہلاکت سال 2023 میں ہوئی تھی۔ اٹلی میں ایک کشتی سے اس نے سفر کرنا شروع کیا، اسی دوران دھماکہ ہوتا ہے اور یہ اور اس کی بیوی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، لیکن اسرائیل نے اس خبر کو خفیہ رکھا تھا، ابھی تک اسرائیل نے اس خبر کو جاری نہیں کیا تھا۔ اب بات سامنے آئی کہ اس کا اہم ترین کمانڈر ہلاک ہو چکا ہے، اور اب اسرائیل کی میڈیا نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا ہے۔ یہ اشکلون کا رہنے والا تھا، وہیں اس کی تدفین ہوئی تھی۔ موساد کے سربراہ اور اہم ترین افسران نے اس کی آخری رسومات میں شرکت کی تھی، لیکن موساد کا اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی ایجنٹ، اس کا کوئی کمانڈر مارا جاتا ہے تو اس خبر کو شائع نہیں کیا جاتا، اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ موساد میں کام کرنے والوں کے حوصلے پست نہ ہو، اسی طرح موساد کی بدنامی نہ ہو، کیونکہ موساد کے بارے میں اسرائیل نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے طاقتور اور مضبوط خفیہ ایجنسی ہے، موساد کی ہر ایک پر نظر ہے، اور موساد جہاں چاہے جو چاہے کر لے، موساد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس واقعہ نے موساد کی قابلیت پر ایک اور سوال قائم کر دیا کہ موساد کا اہم ترین افسر جو ایران میں جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، جس نے ایران میں جاسوسوں کا نیٹ ورک تیار کیا تھا، لوگوں کا سودا کیا تھا، وہ خود مارا گیا، اور اب رپورٹ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جاسوس کے قتل کے پیچھے ایران کا ہی ہاتھ تھا، حالانکہ ایران نے ابھی تک ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن اس کو مارا گیا تھا یا مرا نہیں تھا، اور جب مارا گیا تھا تو یقینی طور پر ایران نے ہی اس کو مارا ہے۔ عموماً تجزیہ نگار یہی دعویٰ کر رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں، اور اسرائیل نے اب تک چھپا رکھا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے ابھی تک اس کا نام ڈسکلوز نہیں کیا گیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے، ایران کی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا کہ اس جاسوس کا نام ایرز شیمونی تھا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ 2025 میں کیا، پھر 2026 میں ابھی کا یہ حملہ ہوا، لیکن پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس پورے آپریشن کا جو سربراہ تھا یہی ایرز شیمونی تھا۔ اب ایک اہم ترین نیوز آئی ہے پاکستان سے، الجزیرہ نے اس خبر کو شائع کیا ہے کہ پاکستان میں ڈیفنس منسٹری کی ایڈوائزر ہے ماریہ سلطان، ان کا کہنا ہے پاکستان کی حکومت ایران سے لگاتار بات چیت کر رہی ہے اور امریکہ سے بھی لگاتار گفتگو ہو رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران میں موجود وہاں کے ایمبیسڈر سے بھی ملاقات کی ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے، ماریہ سلطان کا کہنا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد دونوں دیشوں کا ڈیلیگیشن ایک بار پھر اسلام آباد پہنچے گا، بات چیت شروع ہوگی اور کوئی نہ کوئی حتمی نتیجہ نکلے گا۔ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل سیز فائر کے لیے ایک جامع معاہدہ ہوگا، ایگریمنٹ ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہے۔ دعویٰ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا، یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے۔ اگر سیز فائر ایکسٹینڈ نہ ہوتی، دوبارہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ شروع ہو جاتا، ایران جواب دیتا، تو مانا جاتا کہ اسلام آباد کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن سیز فائر کو امریکی صدر نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام آباد اپنے مقصد میں کامیاب ہے، اور 48 گھنٹے کے بعد دونوں دیشوں کا ڈیلیگیشن پاکستان آنے والا ہے۔ دونوں دیشوں کو دوسرے کی جو شرطیں ہیں وہ بھی بھیج دی گئی ہے کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے، ایران کیا چاہ رہا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایران کی ناکہ بندی اب اگلے کچھ دنوں میں ختم ہونے والی ہے۔ دھیرے دھیرے امریکہ ناکہ بندی کو ختم کرے گا، ابنائے ہرمز بھی کھلنے والا ہے، جہازوں کی آمد و رفت شروع ہونے والی ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری ہے، اور ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں کو اسرائیل کی فوج نے گھیر دیا ہے۔ فلسطینی بچوں کو اسکول جانے سے روکا جا رہا ہے۔ فلسطین کے مختلف علاقوں میں اسرائیل نے اپنا قبضہ شروع کر رکھا ہے، اور جو فلسطینی بچے ہیں، جو فلسطینی عوام ان کو لگاتار ستایا جا رہا ہے۔ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے، اور رپورٹ ہے کہ
جو فلسطینی اسرائیل کی جیل میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا ہے، سیکسول ہراسمنٹ کے کیسز آئے ہیں اور گزشتہ سالوں میں یہ واقعات مزید بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے ایسے کچھ فوجیوں کو سزا بھی دی گئی تھی، لیکن ان فوجیوں کی سزا دوبارہ ختم کر دی گئی ہے، دوبارہ ان کو ڈیوٹی پر بحال کر دیا گیا ہے، اور جیسے ہی اسرائیل کے ان فوجیوں کی سزا کینسل ہوئی دوبارہ ان کو بحال کر دیا گیا۔ فلسطینیوں نے احتجاج کیا ہے، پروٹیسٹ کیا ہے، اور پروٹیسٹ کرنے والوں کو ہی ڈیٹین کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر غزہ پٹی میں اسرائیل بے گناہوں کو مار رہا ہے۔ ادھر مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے۔ آپ اسکرین پر ویژول دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی مسجد اقصیٰ میں جا کر جشن منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنا نیشنل ڈے منا رہے ہیں، اور یہ مسجد اقصیٰ کی توہین ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عالم اسلام کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حرمت کی بحالی کے لیے اب ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے۔ ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران نے ہمیشہ فلسطینی کوز کو سپورٹ کیا ہے، غزہ کو سپورٹ کیا ہے، لیکن ایران نے بھی جنگ بندی کی شرطوں میں یا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوران ایک مرتبہ بھی فلسطین کا نام نہیں لیا، غزہ پٹی کا تذکرہ نہیں کیا۔ امید یہ تھی کہ جب ایران کا پلڑا بھاری ہے اور امریکہ لگاتار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، امریکہ اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایران کی طرف سے جو بڑی بڑی شرطیں رکھی جا رہی ہے امریکہ کے سامنے، اس میں ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ عالمی طاقتیں یونائٹڈ نیشن اور امریکہ فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لے، یا کم از کم یہ شرط رکھی جائے گی کہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی سے مکمل طور پر باہر نکل جائے، کیونکہ غزہ پٹی کے 54% علاقے پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول ہے اور اسرائیل نے وہاں یلو لائن کھینچ رکھی ہے۔ اس پورے علاقے کی ہر ایک چیز کو اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے، اس کو بفر زون میں اسرائیل تبدیل کر رہا ہے، سیز فائر کے معاہدے کی خلاف ورزی اسرائیل کر رہا ہے۔ یا امید یہ تھی کہ کم از کم فلسطین کو لے کر یہ شرط رکھ دی جائے گی کہ مسجد اقصیٰ کو مکمل طور پر مسلمانوں کے لیے کھولا جائے، وہاں کا سیکورٹی کنٹرول اسرائیلی آرمی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ 1967 کی جنگ میں جن علاقوں کا قبضہ اسرائیل نے لے رکھا ہے وہاں سے اسرائیلی فوج کو نکل جانا چاہیے، لیکن ایران کی طرف سے ایک بھی ایسی شرط نہیں رکھی گئی، اور اس خبر نے، ایران کے اس رویے نے مسلمانوں کو، دنیا بھر کے لوگوں کو تکلیف پہنچایا کہ ایران سے جو امید تھی وہ امید پوری نہیں ہو سکی۔ ایران کا موقف جو لوگ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، میڈیا میں آتے ہیں، وہ یہ باتیں ضرور کہتے ہیں کہ ایران نے تمام ریزسٹنس گروپ پر حملہ کرنے کی بات کی ہے، لیکن وہاں ریزسٹنس گروپ میں صرف حزب اللہ کا تذکرہ ہے، کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس وقت جنگ بھی حزب اللہ کے ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ آلریڈی حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر جاری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل وہاں سیز فائر کا وائلیشن کر رہا ہے، تو سچائی یہ ہے کہ ایران نے غزہ پٹی کو اس موقع پر فراموش کیا ہے، فلسطین کو فراموش کیا ہے، حالانکہ ایران لگاتار فلسطینی کوز کو، حماس کو سپورٹ بھی کرتا ہے، یہ بھی سچائی ہے۔ اب اس مرتبہ ایران نے کیوں غزہ کو یاد نہیں کیا، فلسطین کی بات نہیں کی، یہ ایران کے رہنما ہی بتا سکتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ہر ایک ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے، نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، اور جب ایران خود حالت جنگ میں ہے تو پہلے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، تب کسی اور ملک کی بات چیت ہوگی۔ فلسطین کے لیے آپ کتنے فکر مند ہیں، آپ فلسطین کی آزادی کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ کو اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ ایک اور خبر جان لیجئے، اور یہ خبر بھی بہت اہم ہے، کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے 1300 سے زیادہ اسکول کو تباہ کر دیا، اور ایران نے ان میں سے 700 سے زیادہ اسکول کو ریپیئر کر لیا ہے، ان کی مرمت کر لی ہے۔ وہاں دوبارہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ جو قوم اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرتی ہو، اس قوم کو کیسے پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی رپورٹ آئی تھی کہ 7 اپریل کو اسرائیل نے ایران کے ریلوے لائن پر حملہ کیا تھا، ریلوے کا جو پورا ٹریک ہے اس کو تباہ کر دیا تھا اسرائیل نے حملہ کر کے، اور صرف 24 گھنٹے میں
ایران نے دوبارہ اس کو تیار کر لیا، ریلوے کا نظام دوبارہ بحال ہو گیا۔ لوگوں نے لکھا تھا، تبصرہ کیا تھا کہ جس قوم کے پاس ایسا حوصلہ ہے اس کو جنگ میں شکست سے دوچار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اب امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو لوز کر چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسرائیل کا لبنان پر حملہ ابھی تک جاری ہے اور حزب اللہ نے بھی لبنان پر حملہ کیا ہے۔ خبر آئی ہے کہ حزب اللہ نے راکٹ سے آئی ڈی ایف کو نشانہ بنایا ہے اور آئی ڈی ایف کے کئی اہلکار زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ کل تو اسرائیل کے ایک فوجی کی حزب اللہ کے حملے میں ہلاکت بھی ہو گئی تھی۔ اسرائیل کا حملہ بھی لبنان پر جاری ہے۔ تقریباً لبنان میں 8 کلومیٹر اندر تک اسرائیل نے قبضہ بھی کر رکھا ہے، وہاں یلو لائن اسرائیل نے کھینچ دیا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ سیز فائر ہم نہیں مانتے ہیں جب تک اسرائیلی سینا مکمل طور پر لبنان سے باہر نہیں نکل جاتی۔ وہاں موجود تمام گھروں کو اسرائیل توڑ رہا ہے اور ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو وہاں واپس آنے نہیں دیا رہا ہے۔ حزب اللہ کے کمانڈر اور حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سینا کو مکمل طور پر نکلنا ہوگا اور جو بلو لائن ہے اس سے اسرائیلی سینا کو اندر جانا ہوگا۔ بلو لائن کے اندر اگر لبنان میں اسرائیلی سینا موجود رہے گی تو حزب اللہ کا حملہ ہوتا رہے گا۔ الخیام کے علاقے میں بھی حزب اللہ نے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا ہے۔ ادھر سیز فائر اور بات چیت کا سلسلہ بھی اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری ہے۔ اسرائیل نے لبنان سے مطالبہ کیا ہے کہ جو 8 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ اسرائیل کے ہی قبضے میں رہے گا۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا ہے اسرائیل نے کہ حزب اللہ پر مکمل طور پر وہ پابندی لگائے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر لبنان کی حکومت بھی حزب اللہ کے خلاف جنگ لڑے تاکہ حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جائے۔ حزب اللہ کے پاس کوئی اسلحہ اور ہتھیار نہ ہو اور آئندہ حزب اللہ سے اسرائیل کو کسی طرح کا خطرہ نہ رہے، لیکن لبنان کی حکومت نے اسرائیل کی اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ لبنان نے 1 مہینے کی سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ فی الحال اسرائیل اور لبنان کے بیچ میں 10 دنوں کی جنگ بندی جاری ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔